بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ افراد اچھے خاصے دیندار ہیں اور اچھے مسلمان ہونے کے ناطے سے وہ ساری عبادتیں بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اگر خدا نے ان کو توفیق دی ہے تو زیارت اور حج وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھار ایک چھوٹی سی چیز کی جانب توجہ نہ ہونے کی وجہ سے عبادتیں باطل ہو جاتی ہیں۔ مثلا فرض کیجئے کہ زیارت پڑھنے کے لیے گئے اور وہاں سے مہر یا سجدگاہ لے کر آئے۔ عام طور پر جو سجدگاہ لے کر آتے ہیں پھر زیارت سے آنے کے بعد بھول جاتے ہیں، اتنا توجہ نہیں رہتی ہے، لہذا وہ گھر پہ لا کے چھوڑ دیے۔ جن کو تحفے میں دینا تھا، جن کو ہدیے میں دینا تھا، ان سب کو دے چکے، اس کے باوجود کچھ بچ جاتے ہیں، 10 15 20 کچھ مہر بچ گئے، سجدگاہ کچھ بچ گئی، یہ پڑی بھی ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باقاعدگی سے خمس نکالنے والے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ خمس نہیں نکالتے ہیں، خمس نکالنے والے ہوں یا نہ نکالنے والے ہوں، اگر یہ سجدگاہ لے کر آئے ہیں اور سجدگاہ انہوں نے 1 سال تک چھوڑ دی اور 1 سال تک سجدگاہ پڑی رہی، اس کے بعد وہ اگر ان سجدگاہ کو استعمال کر رہے ہیں کہ جس پر خمس واجب ہو گیا، خمس واجب ہو گیا اور اس پر اگر سجدہ کر رہے ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے ہیں لہذا نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدہ بھی اسی پر کر رہے ہیں، تو اگر ایسی سجدگاہ پر سجدہ کیا جائے کہ جس پر خمس واجب تھا، تو ایسی سجدگاہ پر سجدہ کرنے کی وجہ سے آیت اللہ سیستانی کا نظریہ یہ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کی نماز باطل ہے۔ اگرچہ سجدگاہ پر خمس نہ دینا ان کا ارادہ نہیں تھا، یعنی اگر ان کو پتہ چلتا یا ان کی توجہ ادھر جاتی تو ضرور اس کا خمس دے دیتے، مگر توجہ نہیں گئی، اور توجہ نہ جانے کی وجہ سے بہت معمولی سی چیز تھی، بہت چھوٹی سی چیز تھی، اس کی وجہ سے توجہ نہیں گئی اور انہوں نے ایسی سجدگاہ پر سجدہ کر لیا کہ جس پر خمس واجب ہو چکا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، بالخصوص جہاں کھڑے ہوئے ہیں اور جہاں پر سجدہ کر رہے ہیں، اگر یہ جگہ غصبی ہو اور جس کا خمس نہ نکالا جائے وہ بھی غصبی کہلاتی ہے، تو پھر اگرچہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اور اچھی خاصی نمازیں پڑھی، سال بھر نماز پڑھتے رہے اور اب جا کے متوجہ ہوئے ہیں مثلا، تو یہ سال بھر پڑھی جانے والی نماز احتیاط واجب کے طور پر یہ باطل ہیں۔ اور یہ مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ فقط سجدگاہ کی حد تک نہیں ہے، اور بھی بہت سارے مقامات ہیں۔ کچھ حضرات نے مثلا فلیٹ خرید لیے ہیں، قسطوں پر فلیٹ خریدا یا مارگیج پر مکان خریدا اور اس کے بعد انہوں نے مکان چھوڑ دیا، 1 سال تک مکان استعمال ہی نہیں کیا، یا استعمال کیا کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو کرایہ پر دے دیا، تو اس مکان پر خمس آ گیا تھا۔ اس مکان پر خمس آ گیا تھا کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ ہمارا مکان بن گیا، مارگیج کی بات ابھی چھوڑ دیتے ہیں، مارگیج کے کچھ الگ مسائل بھی ہیں، لیکن اگر یہ مکان ہمارا بن گیا تو ایسی صورت میں اس پر خمس دینا چاہیے تھا، خمس نہیں دیا، رقم پر خمس نہیں دیا، تو اب یہ خمس مکان پر آ گیا۔ اور اسی طرح سے معاملہ دکان پر مثلا خمس دینا چاہیے تھا اور دکان پہ خمس نہیں دیا، تو اب خمس دکان پر آ گیا۔ چنانچہ وہ زمین، وہ جگہ کہ جہاں پر کاروبار ہو رہا ہے یا وہ جگہ جہاں پر رہ رہے ہیں اس پر خمس آ گیا۔ اب اگر یہاں پر بھی سجدہ کر رہے ہیں تو اگرچہ مہر رکھ کے سجدہ کر رہے ہیں، مگر مہر جس زمین پر پڑا ہوا ہے وہ بھی غصبی ہو گئی، اس لیے کہ اس کا خمس نہیں نکالا گیا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں ایسے مکان میں نماز پڑھنا یا ایسی دکان میں نماز پڑھنا یا ایسے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں نماز پڑھنا، ان تمام مقامات پر آیت اللہ سیستانی کے ہاں احتیاط واجب ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اور عجیب مسئلہ یہ کہ باقی کے جو فعال عالم ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ لہذا یہ پیش نظر رکھنا پڑتا ہے کہ جہاں ہم عبادتیں انجام دینے جا رہے ہیں، اگرچہ ہم نے پوری کوشش کی ہے اور اچھے انداز سے عبادت انجام دے رہے ہیں، مگر کبھی کبھار معمولی سی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ اگر اس پیش نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ عبادتیں مقبول ہوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔